الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھا احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ یعنی ذوالحج کے دن چل رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم نے سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام والتسلیم ان کے امتحانات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو میں اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فلسفہ قربانی اور کچھ قربانی کے مسائل ان کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مگر اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم والى صورکم، بے شک اللہ تعالی نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، لیکن اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو ہم جانور قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں ان کے ذبح کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کی دلوں کی نیت کو جانچتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رائج کردہ طریقہ ہے، یعنی یہ ان کی سنت ہے۔ اور پھر ذوالحج کے پہلے 10 دن ان کی اہمیت و فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث طیبہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن
جس طرح رمضان المبارک کے پورے ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت اس سے ہم آگاہ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اسی طرح ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کو اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں، کوئی دن اللہ کو اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ ان میں کوئی نیک عمل کیا گیا ہو، ہاں مگر ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ فرمایا یہ 10 دن اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ ان دنوں کی ہوئی عبادت، اعمال صالحہ، ذکر اذکار، شاعر اللہ کی تعظیم، مناسک حج اور پھر قربانی والا عمل، یہ اعمال جو کیے جاتے ہیں ذی الحج کے ایام میں، فرمایا ان دنوں کے اندر جو عمل کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ سال بھر کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں۔ اب پھر اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسے عمل سے بھی زیادہ یہ دن محبوب ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جہاد والے عمل سے بھی زیادہ یہ دن اللہ کو محبوب ہیں۔ اور پھر امام بخاری نے روایت کیا، یعنی مطلب کیا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن، ان دنوں میں جتنا ذکر کیا جائے، جتنی عبادت کی جائے، جتنی شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، جتنا مناسک حج کی تعظیم کی جائے، اور پھر 10 تاریخ کو سب سے بڑا عمل قربانی والا عمل، یہ 10 دن عبادت کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، فرما برداری کے لحاظ سے بقیہ سارے دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے جس میں وہ اپنی قومی ترقی میں کردار ادا کرنے والے رہنماؤں کی سیرت و کردار کو زندہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اپنے دین اور مذہب کے اہم واقعات کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اور ان دنوں کو بطور عید اور خوشی کے عظمت والے دنوں کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ قومی ترقی میں کردار ادا کرنے والے رہنماؤں کی سیرت طیبہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی عظمت کے واقعات کو یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی سیرت و کردار اپنے دین و مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے محبت اور تعمیر و کردار سیرت طیبہ اپنانے کا ایک عہد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں مگر وہ جو قربانی کے دن جانور کا خون بہا کر کیا جاتا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنے جانوروں کے سینگ، ان کے بالوں اور ان کے کھروں کے بدلہ میں دیے جانے والے اجر و ثواب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے سینگ، ان کے بالوں اور ان کے کھروں کے بدلہ میں دیے جانے والے اجر و ثواب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر فرمایا، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے،
پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے۔ بس آقا علیہ السلام نے فرمایا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، قربانی خوش دلی کے ساتھ، یہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ مگر آج ہمارے معاملات کچھ اس کے برعکس ہیں۔ ہر شادی بیاہ پر 15، 20، 25، 30 ہزار تک ہم کپڑے جوتے خریدتے اپنے اہل و عیال کے، مگر جب قربانی کی بات آتی ہے کہتے ہیں گنجائش نہیں۔ شادی بیاہ سے ہٹ کر ہم ہر گرمی سردی کے سیزن میں اور آپ سب اسی میں شریک ہیں، اپنے اہل و عیال کے 20-30 ہزار کے کپڑے جوتے تو خرید سکتے ہیں، مگر جب قربانی کا پوچھا جاتے ہیں کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش کا معاملہ نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ اور چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عمل سے کوئی عمل اور بڑا نہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کو اس سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں۔ پچھلے جمعہ کی گفتگو پر ہم نے پوری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ نے نماز اور قربانی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور عید کا معنی ہی لوٹ آنا۔ ہم نماز اور قربانی کو جب جمع کرتے ہیں نتیجتاً اللہ پلٹا کر ہمارے گھروں میں خوشیاں اتارتا ہے، نتیجتاً اللہ لوٹا کر ہمارے گھروں میں خوشیاں اتارتا ہے، مگر تبھی جب لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو ہمارے جانوروں کی نہ خون کی ضرورت ہے نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، وہ تو ہمارے دلوں کا تقوی جانچنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان فرامین کی روشنی میں پھر کیا پتہ چلا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلہ میں تمہارے لیے نیکی ہے، ہر بال کے بدلہ میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اون مطلب یہ تھا کہ جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ من صوف حسنہ، ہر بال کے بدلہ میں تمہیں نیکی اور اجر عطا کیا جائے گا، ہر بال کے بدلہ میں تمہیں نیکی اور اجر عطا کیا جائے گا۔ سو قرآن و حدیث کے ان فرامین کی روشنی میں آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہی پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ان دنوں کی۔ سو فرمایا ذی الحج میں قربانی اتنا بڑا عمل ہے، ماہ ذی الحج میں قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ عمل صالح میں تربیت، تزکیہ، انسان قربانی جب جانور کی پیش کرتا ہے تو ہر عضو اور ہر انگ سے بارگاہ الہی کے حضور اپنی عبدیت پیش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تو میں جانور کی قربانی دے رہا ہوں، مگر اگر تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے، تیرے محبوب کے دین کے لیے جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو میں کبھی بھی گریز نہیں کروں گا۔ جب قربانی انسان کر رہا ہو تب انسان کا تصور قربانی کا فلسفہ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کی قربانی کیا کرتے، حضور علیہ السلام جب جانور کی قربانی دیتے تو آپ پڑھتے دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پورا فلسفہ پچھلے جمعہ پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ لا شریک لہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور پھر حضور فرماتے اللہم منک ولک محمد و امتہ۔ آقا علیہ السلام 2 مینڈھے ذبح فرماتے اور دعا کرتے، اے اللہ ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے قبول فرما، ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور پھر جب ہم جانور قربان کریں، جانور کی قربانی کرتے وقت ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جب تکبیر پڑھی جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر پڑھی جائے، اور پھر جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا کریں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وکما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما جیسے تو نے قبول فرمائی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے تو نے قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکما تقبلت ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں اے اللہ یہ ساری تو قربانی قبول کر لے، جیسا کہ تو قربانی قبول کی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی، یا جیسا کہ تو نے قربانی قبول کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سو اس دعا کے ساتھ قربانی کی جائے۔ سو قربانی والا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں ہم سمجھ چکے، جان لیا ہم نے، فرمایا پھر قربانی کے کچھ مسائل بھی ہیں جنہیں سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے دن مقیم ہو، صاحب نصاب مالدار ہو۔ عید الاضحیٰ کے دن وہ مقیم بھی ہو، صاحب نصاب مالدار ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، صاحب نصاب مالدار ہو، اور وہ مالدار ہونا کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی، اس سے زائد سامان کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور پھر اس کی ملکیت پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کی ادائیگی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر عید کے دن اتنی مالیت کا صاحب نصاب مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گھر میں موجود تمام افراد الگ الگ نصاب کے اگر مالک ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں موجود تمام افراد اگر الگ الگ صاحب نصاب مالدار ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، تو سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سب اگر مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، بیوی اور اولاد کی طرف سے کرنا واجب نہیں۔ چونکہ یہ کہا کہ الگ الگ اگر سارے صاحب نصاب مالدار ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ اور پھر فرمایا فقیر، محتاج اور مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ فقیر، محتاج اور مسافر، ان پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ ایسا قرض دار کہ اس کے پاس موجود مال کے عوض اس کا قرض ادا ہوتا ہو، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، کر لے تو بہتر ہے۔ ایسا قرض دار جس پر
اگر موجود مال سے قربانی اگر وہ قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں، کر لے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ شریعت نے فقہ نے اصول فقہ میں یہ مقرر کر دیے ہیں۔ فرمایا بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، صرف ان جانوروں کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے لیے بیل، بھینس اور بھینسا ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے گائے، بیل اور بھینسا ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ اور اونٹنی ان کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ اور اونٹنی ان کی عمر قربانی کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے، باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ باقی جانوروں کی عمر جس میں بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کی عمریں 1 سال ہونا ضروری ہیں، یا ایسی بھیڑ یا دمبا جو اتنا فربا اور موٹا ہو کہ سال والے جانوروں میں کھڑا ہو تو سال کا لگے، مگر کم از کم 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے، اس جانور کی قربانی پھر لگ جائے گی۔ یعنی اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال والے جانوروں میں کھڑا کر دیا جائے تو پہچانا نہ جائے، اس کی پھر قربانی ہو جائے گی۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں، گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کر لیں تو درست ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹ ان میں کتنے افراد شریک ہوں گے؟ 7 افراد شریک ہو کر قربانی کر لیں تو درست ہے، لیکن شرط یہ کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور اس کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو۔ یعنی قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے دار بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت کھانا تھی تو جان لیں سبھی کی قربانی رائے گاں جائے گی، چونکہ یہ پوری قربانی کا فلسفہ نیت پر ہے۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت کھانا تھی تو سب کی قربانی رائے گاں جائے گی۔ اور چھوٹے جانور بھیڑ، بکری وغیرہ میں کئی آدمی شریک نہیں ہو سکتے، صرف ایک حصہ ہے۔ چھوٹے جانوروں میں کئی آدمی شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہوگا۔ اور پھر اگر گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 سے کم شریک ہوئے، کم از کم 7 ہوں، اور اگر گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 آدمیوں سے کم شریک ہوئے تو پھر کیا ہے؟ اس پر لکھا مثلا 5 آدمی ہیں یا 6 ہیں اور کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں تو سب کی قربانی درست ہے۔ 5 یا 6 شریک ہوئے مگر کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں تو سب کی درست ہے، اور اگر کسی بڑے جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے تو سبھی کی قربانی رائے گاں جائے گی۔ اگر کسی میں 8 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا حصہ گائے وغیرہ میں رکھ دیا تو کسی کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ مثلا ایک آدمی پر قربانی واجب ہے مگر اس کی اجازت کے بغیر ہم نے قربانی کا اس کا حصہ رکھ دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے بڑے جانور میں اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کو کم از کم جانور بسا اوقات یوں ہوتا ہے آدمی دور ہوتا ہے، کسی اور شہر میں ہے،
جانور دیکھ تو نہیں سکتا مگر اس سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر جانور میں اس کا حصہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت کے 7 حصے بناتے وقت اندازے سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے اور گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اندازے سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے، تول لگا کر وزن کرنا چاہیے۔ تول لگا کر 7 حصوں میں گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی حصہ کم یا زیادہ رہا تو وہ سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ بسا اوقات ہم اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں، تو اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں، تول لگا کر وزن کر کے 7 حصوں میں جانور کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا جانور صحیح اور بے عیب ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور صحیح اور بے عیب ہونا چاہیے۔ ایسا جانور جس کے اندر عیب ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا کون کون سے عیب ہوں؟ پہلا، اندھا یا کانا ہو، آنکھ سے اندھا ہو یا کانا ہو، یہ اس کے اندر ایک عیب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ بہت بیمار ہو، بہت دبلا پتلا ہو، جس کی ہڈیوں پر گدا نہ ہو، بہت بیمار ہو، بہت دبلا پتلا ہو، جس کی ہڈیوں پر گدا نہ ہو، گوشت نہ ہو، تو وہ جانور بھی عیب دار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں۔ اتنا لنگڑا کہ صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر نہ لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تمام دانت یا اکثر دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ پیدائشی کان نہ ہوں یا اکثر کان کا حصہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ پیدائشی کان نہ ہو یا کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اس جانور کی جس کے کان تو ہیں لیکن ذرا ذرا چھوٹے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ مادہ جانور کے تھن بالکل نہ ہوں یا دوائی وغیرہ لگا کر خشک کر دیے گئے ہوں، بھیڑ بکری کا صرف 1 تھن ہو، گائے بھینس اور اونٹنی کے صرف 2 تھن ہوں، ایسا جانور اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں، البتہ جس جانور کے سینگ پیدائشی تھے نہیں۔ ایک ہے جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ جانا، اور ایک ہے جس جانور کے سینگ پیدائشی تھے نہیں، اس مسئلے میں فرق ہے۔ جس کا سینگ اکھڑ گیا اس کی قربانی نہیں، جس کے پیدائشی نہیں تھے یا سینگ تھے ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی جس کے پیدائشی نہیں ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور پھر یہ وہ مسائل ہیں جن کو جان کر جانور کو دیکھ بھال کر زیادہ کمزور نہ ہو، زیادہ دبلا پتلا نہ ہو، جس کے جسم پر گوشت نہیں، یعنی یہ صرف وزن اتارنے والی بات نہ ہو، قربانی کا جانور دیکھ بھال کر لیں، صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا لگے، ایسے جانور کی قربانی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جس طرح ہم سوٹ خریدتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، عید کے لیے اور کئی چیزیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوٹ کے اندر کوئی داغ نہ ہو، سوٹ کے اندر کوئی ٹوک نہ آ جائے، تو وہ ہم نہیں لیتے، تو جانور ایسا کیوں لیتے ہیں؟ تو پھر قربان چونکہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے، تو دلوں کی نیتوں کو رب جاننے والا ہے، اس کی رضا کو پانے کے لیے صاحب جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے۔ اور پھر نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنا
درست نہیں۔ جب لوگ نماز پڑھ لیں تو نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ عید الاضحیٰ اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ سے ذبح نہ کر سکیں تو کم از کم سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، پھر سامنے کم از کم کھڑا ہونا یہ بہتر ہے۔ اور مثلا ایک آدمی لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اس کی قربانی یہاں ہے، اب وہ نہ تو سامنے کھڑا ہے نہ خود کر رہا ہے، تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، قربانی ہو جائے گی۔ مگر پہلے دو عمل ہیں، ذبح خود کرے، سامنے خود کھڑا ہو، یہ عمل کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر قربانی کا گوشت خود کھائے۔ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، رشتہ داروں میں تقسیم کرے، فقیروں، محتاجوں، مساکین میں خیرات کرے۔ قربانی کا گوشت یہ نہیں کہ سارا حصے کر کے فریج بھر لی، کئی مہینوں تک پھر قربانی کا گوشت چلتا رہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے کم از کم 3 حصے کرو۔ ایک حصہ رشتہ داروں کا ہو، دوسرا حصہ غربا، یتامہ، مساکین کو خیرات کر دے، تیسرا حصہ اپنا رکھے۔ اور پھر قربانی کا گوشت، یہ قربانی کا گوشت اس کی کھال ہے، اس کی چربی ہے، چھیچڑے وغیرہ قصاب کو بطور مزدوری کے دینا یہ صحیح نہیں۔ قربانی کی کھال، چھیچڑے، گوشت اور کوئی چیزیں یہ مزدوری کے عوض میں دینا درست نہیں۔ قربانی کی کھال، قربانی کے جانور کے گلے کا سنگل اور دیگر کئی خوبصورتی والی چیزیں جو ہم ڈال لیتے ہیں، یہ ساری اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ضروری ہے۔ ساری اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ضروری ہے۔ اور قربانی کرنے والا آدمی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اگر وہ اپنے بال، ناخن، مونچھیں، داڑھی نہ کٹوائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، حاجیوں سے مشابہت ہے۔ قربانی کرنے والا آدمی، دیکھو نا، ایک شخص حج پر گیا ہے کئی لاکھ لگا کر، اللہ اس کا بھی قبول کرے، مگر یہ پہلے 10 دن جس نے قربانی کرنے والے آدمی نے یہ نیت کر لی، میں پہلے 10 دن نہ بال کٹواؤں گا، نہ مونچھیں کٹواؤں گا، نہ ناخن ترشواؤں گا، نہ زیر ناف بال کٹواؤں گا، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے یہ ساری صفائی ستھرائی کر لی، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے قربانی کرنی، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر ان ایام میں ایام تشریق بھی آتے ہیں۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن، 9 ذی الحج سے لے کر کتنی ذی الحج تک؟ 13 ذی الحج کی نماز عصر تک، ان ایام میں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور ان میں ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر امام بھول جائے تو مقتدی اونچی آواز سے پڑھیں۔ ہر اکیلے نماز پڑھی تب بھی، جماعت کے ساتھ پڑھی تب بھی، ان ایام کے اندر 9 سے لے کر 13 تک یہ 5 دن بنتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان میں یہ تکبیرات پڑھنا ضروری ہیں۔ اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی نماز عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں، کل 23 نمازیں بنیں گی۔ ان ایام میں کل 23 نمازیں، یعنی 13 کی نماز عصر تک پڑھنی ہے۔ اور پھر نماز عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ پڑھنا ہر مسلمان اس پر واجب ہے جس پر جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر کیا واجب ہے؟ جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ نماز بطور شکرانہ کے پڑھنا ضروری ہے، نماز بطور شکرانہ کے پڑھنا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن پھر کئی چیزیں مستحب عمل ہیں، مسنون اعمال ہیں۔ وہ کیا؟ شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، بننا سنورنا، یہ شریعت کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسا بناؤ سنگھار جو تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ کے برعکس ہو، اس کے خلاف ہو، سنت نبوی کے خلاف ہو۔ وہ آرائش، وہ بننا، وہ سنورنا تاجدار کائنات کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ سو شریعت کے مطابق آرائش کرنا، بننا سنورنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ نئے کپڑوں کا ذکر نہیں ہے۔ ہم تو عید کی تیاری میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ قربانی جیسا بڑا عمل بھی بھول جاتے ہیں۔ عید کی تیاری میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ قربانی جیسے عمل کو بھول جاتے ہیں۔ مگر عمدہ لباس پہننا جو میسر ہے وہ پہن کر آنا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا، عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا۔ اور پھر بسا اوقات ایک یہ کنسیپٹ بن گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ ہوتا ہے۔ بھئی روزہ ہے، قربانی کریں گے، اپنے جانور کا گوشت کھائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ بوڑھے آدمی کھا بھی سکتے ہیں، جن کو چائے کی طلب ہے، دل گھبرا رہا ہے، کوئی چیز کھائی بھی جا سکتے ہیں، ضروری نہیں۔ مگر یہ ایک مستحب عمل ہے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اور اس کو روزے سے تشبیہ نہ دیں، روزہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اپنے جانور کے ذبح ہونے تک اور اس کا گوشت پکنے تک کچھ نہ کھائیں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے جائیں، واپسی پر بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، واپسی پر تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور یہ تکبیرات والا عمل بہت ضروری ہے، پڑھتے رہیں پڑھتے۔ یہ کون سا عمل ہے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا، الٹا لٹا کر فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو الٹا لٹایا، چھری چلا رہے تھے۔ آواز آئی ابراہیم اب اپنی چھری کو روک دے، چھری کا کام بے شک کاٹنا ہے، مگر اے ابراہیم تو نے اپنی رضا کو ظاہر کر دیا، تیرا بیٹا اسماعیل ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، اسماعیل ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، تیری رضا کو دیکھنا چاہتے تھے، تو نے پوری رضا کے ساتھ اپنے بیٹے کو الٹا لٹا کر چھری چلا دی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری چلا رہے تھے، اللہ نے جنت سے جنتی جانور مینڈا بھیج دیا، اور پھر جبرائیل امین لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، ساتھ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل امین کہہ رہے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق تین اولو العزم برگزیدہ شخصیتوں کا عمل تھا، جو ذی الحج کے ان 9 سے لے کر 13 تک 5 ایام میں ہم یہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ سو ان الفاظ کا، ان تشریق کی تکبیرات کا پڑھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ سو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ نے قربانی دی، بیٹے اسماعیل کو پیش کیا، طرح طرح کے امتحانوں سے گزارے گئے۔ ساری قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ساری نارے نمرود میں گرائے گئے، اللہ کی رضا کو پایا۔ جب گرائے جا رہے تھے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، عرش کی آگ کا فرشتہ آ گیا، جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے ابراہیم اگر کہو تو آگ بجھا دے، کہو تو آگ بجھا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے اگر آگ بجھ گئی تو آزمائش کیسی؟ اگر آگ بجھ گئی آزمائش کیسی؟ وہ آزمانا چاہتا ہے، میں آگ بجھانے کا کہہ دوں بجھ جائے گی مگر آزمائش نہیں ہوگی۔ اگر یہ بجھ گئی تو آزمائش کیسی؟ جب گرائے گئے تو فرمایا، رب نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ پھر دوسرا اس سے بڑا امتحان تھا، گھر والی کو بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے، اس امتحان میں بھی کامیابی کو پایا۔ گھر والی پوچھتی ہے ابراہیم اپنی رضا سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ تو کہتی ہیں، پوچھا؟ ابراہیم کہتے ہیں اپنی رضا سے نہیں، رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا۔ چھوڑ کے جانے والا پیغمبر تھا، اور جو جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ پیغمبر کی اماں تھی۔ اب اس امتحان میں بھی کامیابی پائی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ یہ ساری وہ قربانیاں تھیں۔ اسلام کا فلسفہ یہی ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ اسلام تن من دھن جان کی قربانی دے کر پھر اسلام زندہ ہوا۔ سو عزیزان محترم، آئیے ان 10 دنوں میں جتنی عبادت کر لی جائے کم ہے، جتنی تلاوت کر لی جائے کم ہے، جتنا ذکر کر لیا جائے کم ہے۔ سال بھر کی عبادت سے یہ زیادہ دن افضل ہیں۔ سب سے بڑا عمل جانوروں کا خون بہانا ہے، اور پھر اللہ کو نہ گوشت پہنچے نہ خون پہنچے، اس کے تو ہمارے دلوں کی رضا اور دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ سو ہماری دعا ہے اللہ کریم ہمیں فلسفہ قربانی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے امتحانات، اور عید کا مطلب ہی یہی ہے، قومی ترقی میں کردار ادا کرنے والے رہنماؤں کی سیرت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ قومی ترقی کے کردار میں ادا کیے جانے والے رہنما، ان کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، دین اور مذہب کے مطابق ان کی یاد کو بطور خوشی منایا جاتا ہے، اسی کو عید کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔